ربیع الاول کی آمد کے ساتھ یادیں وابستہ ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کی اور اس دنیا سے پردہ فرمانے کی۔ میں نے جو قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت بیان فرما دی۔ ایک جملے کے اندر رب تعالیٰ نے ہمارے نبی کی شان بھی بیان فرما دی اور فضیلت بھی بیان فرما دی اور ان کا اخلاق اور کردار بھی فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ الفاظ پہ غور کریں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا، یعنی صرف انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، نمازیوں کے لیے، صرف دیوبندیوں، بریلویوں، شیعوں، سنیوں، حدیثوں کے لیے نہیں، فرمایا کہ عالمین کے لیے، چاہے انسان ہیں، حیوان ہیں، جاندار ہیں یا دنیا کی نظر میں بے جان ہیں، سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں۔ اب یہی تعریف کافی ہے ہمارے آقا علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں اور ان کی صفات کے بارے میں۔ اتنا جملہ ہی کافی ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے۔ ویسے تو سیرت نگاروں نے کتابیں لکھ دی، مقالے لکھ دیے، خطیبوں نے بڑی بڑی تقریریں کر دی اور آپ نے ساری زندگی سنا حضور کی شان، حضور کی فضیلت، ان کی محبت سنتے رہتے ہیں، لیکن آج ذرا صرف اس جملے پہ غور کریں جو اللہ نے فرمایا کہ رحمت للعالمین، حضور رحمت ہیں عالمین کے لیے۔ اب دیکھیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں جو ابھی تک سائنس نے بتایا کہ جو سانس لیتا ہے، حرکت کرتا ہے، وہ جاندار ہے۔ قرآن اس بات کی نفی کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَآتَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ، ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کو ہدایت دی، تعلیم دی، راستہ دکھایا۔ دوسری جگہ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے مگر وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو قرآن کی یہ آیات یہ بتا رہی ہیں کہ ہر چیز، چاہے آپ کو پتھر نظر آ رہا ہے، جو چیز نظر آ رہی ہے، دیوار نظر آ رہی ہے، وہ زندہ ہے۔ یہاں تک کہ مسجد کے بارے میں فرمایا کہ اس کی بے ادبی نہ کرو، اونچا نہ بولو، اچھلو نہیں، کودو نہیں اس میں، کہ یہ زندہ ہے، یہ کل قیامت کے دن اپنا اعتراض رکھیں گی، سوال اٹھائیں گی کہ ہمارے اندر بدتمیزی کیوں کی، ہلا گلا کیوں کیا۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ جس زمین کے حصے پر کوئی گناہ کیا جائے نا، تو وہاں فوراً استغفار کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ گناہ ہو جائے تو اس کے فوراً بعد استغفار کریں، اس لیے کہ زمین کا وہ حصہ کل قیامت کے دن گواہی دے گا کہ میرے اوپر اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ تو اگر اسی جگہ توبہ کی ہو تو وہ یہ بھی گواہی دے سکتا ہے کہ اس نے توبہ کی تھی، استغفار کی تھی، معافی مانگی تھی۔ تو اللہ رب العزت تو دنیا کی کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں فرماتے کہ وہ بے جان ہے۔ سائنس ابھی جس بات تک پہنچی ہے، ابھی پچھلی صدی میں، وہ یہ کہ یہ درخت بھی جاندار ہے، پودے یہ سانس لیتے ہیں، ان کو روشنی کی ضرورت ہے، ان کو ہوا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے، تو یہ جاندار ہے۔ جبکہ قرآن نے پہلے بتا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت آپ نے سب نے سنی ہوگی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں
جس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، خشک تنا تھا۔ سائنس تو ابھی اس بات تک پہنچی ہے نا کہ جو پودے زندہ ہیں، پھلتے پھولتے ہیں، یہ زندہ ہے، جو خشک ہو گئے، مر گئے، وہ زندہ نہیں، جبکہ وہ تنا خشک تھا۔ حضور ٹیک لگاتے تھے، خطبہ دیتے تھے، تو جب ضرورت محسوس ہوئی ممبر کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، تو سب کو رونے کی آواز آئی، اور حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اٹھے، اس کے قریب گئے، اس کو گلے لگایا اور اسے کہا کہ ہماری یاری پکی ہے، میں چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ تو وہ خشک تنا اس بات پہ رویا کہ آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ٹیک لگا کے نہیں کھڑے، وہ ممبر پہ چلے گئے ہیں، تو یہ جدائی پیدا ہو گئی، دوری پیدا ہو گئی۔ اس کو بھی ایک فضیلت مل گئی، آج بھی اس ستون کے طور پر وہاں لکھا ہوا ہے، سارا اس کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے، مسجد نبوی میں موجود ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر چیز زندہ ہے، قرآن نے کہا ہے، سائنس ابھی تک اس بات تک پہنچی ہے کہ یہ پودے جو جاندار ہیں یہ زندہ ہیں۔ ابھی مزید چونکہ ریسرچ بند تو نہیں ہوئی نا، تحقیقات چل رہی ہیں، کسی دن اس بات پر بھی آ جائیں گے کہ ہر چیز زندہ ہے، کیونکہ جہاں سائنس کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے شریعت کی، اسلام کی، قرآن کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، ان بے جانوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ یہ بے جان بھی، اب وہ تنا کیوں رویا کہ میں رحمت سے دور ہو گیا؟ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بات یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالمین کے لیے رحمت ہے، تو کبھی آپ نے دیکھا کہ احادیث بتاتی ہیں وہ تلوار لے کے بھی نکلے، تیر لے کے بھی نکلے، جنگ لڑنے کے لیے، مارنے کے لیے، قتال کے لیے بھی نکلے، تو ان کی تلوار بھی چلی۔ بلکہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ مکہ کے اندر ایک کافر تھا، وہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لات و عزا کی قسم تجھے میں قتل کروں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بھی نکل گیا، اللہ کی قسم تجھے میں قتل کروں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا کوئی ولی جب قسم کر لیتا ہے، اس کے مرنے سے پہلے اللہ اس کی قسم پوری کرتے۔ کبھی زندگی میں کسی اللہ والے کے ساتھ چھیڑخانی نہ کرنا، مستی نہ کرنا، تنگ نہ کرنا کسی۔ آپ کو تاریخ کی ایک مشہور بات ابھی پچھلی صدی کی، یہ جو 1857 کی جنگ آزادی لڑی تھی، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بالاکوٹ کے مقام پر، اس کو آپ پڑھیں ہسٹری کو، تو جس وقت سکھ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک تیری گردن تن سے جدا نہیں کر دیتا، تو نے میرے آقا کو گالی دی۔ اب یہی بات کرنی تھی کہ دوسرے سکھ نے تلوار سے شاہ اسماعیل شہید کی گردن اڑا دی۔ یہ تاریخ گواہ ہے کہ اس بالاکوٹ کے دریا کے پل کے اوپر صرف بدن شاہ اسماعیل شہید کا اس سکھ کے پیچھے دوڑا اور اس کو قتل کیا۔ کیوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی اللہ کا ولی قسم کر لیتا ہے، اس کے مرنے سے پہلے اللہ اس کی قسم پوری کرتے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں رحمت للعالمین، لیکن انہوں نے قسم کر لی کہ اللہ کی قسم تو میرے ہاتھوں قتل ہو۔ اب اللہ نے اس قسم کو کیسے پورا کیا کہ جب وہ کافر آیا جنگ کے میدان میں دندناتا ہوا گھوڑے پہ، اور سب کو کہنے لگا آج موقع آ گیا ہے، میں نے قسم کی تھی، آج میں قسم پوری کرتا ہوں، مجھے چھوڑو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دوں گا۔ دوڑتا ہوا دندناتا ہوا گیا، تلوار اٹھائی،
تو روایات میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کی دھار صرف دفاع کرتے ہوئے معمولی سی یہاں خراش آ گئی اس کافر کے معمولی سی خراش آئی، واپس پلٹا اور چیخیں مارتا ہوا، روتا ہوا، داڑتا ہوا کفار کے پاس پہنچا، اپنے ساتھیوں کے پاس، اور کہنے لگا لات و عزا کی قسم محمد نے مجھے مار دیا۔ وہ اسے تانے دینے لگے، ہنسنے لگے کہ او شرم کر، معمولی سی خراش آئی ہے اور تو رو رہا ہے، تو تیری کون سی بہادری ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں، مجھے اس وقت مکہ میں یقین ہو گیا تھا جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم تو میرے ہاتھوں قتل ہو، مجھے اس وقت یقین ہو گیا تھا کہ میں اسی کے ہاتھوں قتل ہوگا، تمہیں نہیں پتہ یہ معمولی خراش نہیں ہے، اس نے تو میرا بیڑا غرق کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جیسے بیل کو ذبح کرتے ہیں اور اس کی آوازیں نکلتی ہیں، اس طرح اس کی آوازیں نکلنے لگی اور گھوڑے سے گرا اور وہی مر گیا۔ اب اس طرف دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا عالمین کے لیے۔ اور اس کافر کو رحمت کیوں نہ ملی؟ کیوں مایوس ہو گیا؟ کیوں رہ گیا؟ ابو جہل بھی تو رحمت عالمین میں آتا ہے نا، عتبہ، ولید، شیبہ، یہ بڑے بڑے کافر سارے یہ عالمین میں آتے ہیں، یہ رحمت سے کیوں مایوس ہو گئے؟ کیوں رہ گئے؟ یہ اللہ کی مخلوق جو سیلاب میں، وہ زلزلوں میں، کبھی کس جگہ، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق کے عالمین میں آتی ہے، یہ رحمت سے کیوں رہ جاتی ہے؟ کیوں دور ہوتی ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں ہیں، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، عمومی طور پر ان پہ عذاب نہیں آئے گا۔ گناہ بڑے بڑے موجود ہیں آج، پہلی قوموں والے جن کی وجہ سے پکڑ ہوئی، سختی ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی وجہ سے ایسی پکڑ عذاب نہیں آ رہا۔ لیکن یہ بڑے بڑے کافر، یہ مخلوق، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق عالمین میں، یہ کیوں مایوس ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں جس وقت ہمارے گھر میں پانی سپلائی کا آ رہا ہو اور ہم آگے سارے وال بند کر دیں پائپ کے اور شور کریں ہمارے گھر میں پانی نہیں آ رہا، غلطی کس کی ہے؟ اپنی ذاتی ہے، تھوڑی تکلیف کرو، اس وال کو کھول دو۔ اب جب ہم اپنی طرف آنے والی اللہ کی رحمتوں کے دروازے خود بند کر دیں گے تو پھر گلے شکوے باقی رہ جائیں گے، رحمتیں نہیں آئیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت للعالمین ہیں، ہر وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، قرآن پڑھنے والوں پہ، نماز پڑھنے والوں پہ، حج کرنے والوں پہ، طواف کرنے والوں پہ، استغفار کرنے والوں پہ اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ لیکن آگے ہم نے وال بند کر دیے ہوں تو کیسے رحمت آئے؟ ہم شراب پی رہے ہوں اور کہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت ہے، زانی ہوں، چور ہوں، کرپٹ ہوں، سرکاری مال ذاتی ملکیت سمجھ کے کھا رہے ہوں، سرکاری گاڑیوں کا بیڑا غرق کر رہے ہوں، جو ہمیں الاؤ نہیں ہے وہ بھی کر رہے ہوں، اور پھر کہیں جی ہمارے اوپر رحمتیں کیوں نہیں آ رہی؟ ہم نے رحمتوں کے وال بند کیے ہوئے، جس کا جتنا ہاتھ پہنچتا ہے وہ بے ایمانی پہ لگا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ذبح کر رہا ہے اور ان کی تعلیمات کو چھوڑا ہوا ہے، حرام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی رسول اللہ ہمارے لیے بھی رحمت ہے۔ ہم نے وہ پانی کی رحمت کے دروازے بند کیے ہوئے۔ اسی طرح وہ کافر، وہ ابو جہل، وہ عتبہ، ولید، شیبہ، وہ رسول اللہ کو نہیں پہچان سکے، انہوں نے رحمت کا اتنا بڑا باب بند کیا ہوا تھا۔ وہ دن رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کرتے تھے، ان کا کلام سنتے تھے، ان کی تقریریں سنتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے، لیکن بدبختی تھی کہ انہوں کے دل کو بند کیا، تالے لگے ہوئے تھے، ختم اللہ علی قلوبہم۔ تو جب یہ دل کے اوپر تالے لگے ہوں، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوں، اللہ کو ناراض کیا ہو اور اللہ کے ساتھ ضد، اللہ کے ساتھ دشمنی،
اللہ کے ساتھ بیر پالی ہو، سودی نظام کے اندر پڑے ہوں، آرام خوری کے اندر پڑے ہوں، اپنی اور بچوں کی تربیت توکل علی اللہ کے بغیر کر رہے ہوں، تو پھر یہ امید نہ رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی رحمت بنیں گے۔ وہ تو رحمت للعالمین ہیں، ان کے سامنے تو جانوروں نے بھی آ کے روئے فریاد کی، یا رسول اللہ یہ مالک تنگ کرتا ہے، نہیں کھلاتا پلاتا۔ غلام بھی آئے اور درخت بھی آ کے روئے، انہوں نے بھی فریادیں کی، تو وہ تو رحمت للعالمین ہیں۔ لیکن بدبختی جب ہم خود گناہوں کی دلدل میں ایسے پھنسے ہوں کہ رحمتوں کے دروازے بند کر دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو اپنے پاس ہی نہ آنے دیں، تو پھر یہ ہماری اپنی بدبختی ہے۔ آج موقع ہے، وقت ہے، اپنے اللہ سے صلح کر لیں۔ اللہ سے صلح کرنا صرف زبانی استغفر اللہ نہیں ہے، عملی طور پر بھی سرکاری مال کو کھانا چھوڑ دیں، حرام کاری حرام خوری کو چھوڑ دیں، شراب کو، نوشی کو، اور یہ محلے میں اپنے رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیں، برانچ کے اندر اپنے بھائیوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیں، اقربا کے حقوق ادا کریں، اللہ کو راضی کریں۔ جس طرح جمعہ کی نماز میں آ کے بیٹھتے ہیں، ایسے ہی فجر کی نماز میں بھی آ کے بیٹھیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا کریں۔